ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلمان کی اب یہی خواہش ہے کہ وہ عروج کو ایک دفعہ کنگال ہوتا دیکھے اور عروج اس سے رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، کیونکہ سلمان کے دل میں ابھی تک یہ غصہ ہے کہ عروج نے اسے کہا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میں اس کی اکلوتی وارث ہوں، میں جب چاہے تم لوگوں کو یہاں سے نکال سکتی ہوں۔ تو سلمان بس اس دن کا ویٹ کر رہا ہے جب عروج تمام کاغذات پر سائن کر دے گی۔ اب وہ عروج کو اپنی باتوں میں لینے کے لیے اسے کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے، انکل وقار نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اس کو میں کمپلیٹ کروں گا، اور وہ ٹیکسٹائل مل ضرور بنے گی اور اس کا نام ہوگا عریش ٹیکسٹائل مل۔ عروج تو یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ امی کو بھی جب پتہ چلے گا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گی۔ اب ادریس نے تمام کاغذات تیار کروا لیے ہیں اور اس نے مسرت کو بھی یہ خوشخبری دے دی ہے کہ جلد ہی سب کچھ ہمارا ہونے والا ہے، اور پھر اس گھر سے میں نے مہرین، عروج، سلمان اور شائستہ کو دھکے دے کر باہر نکال دینا ہے، اور پھر میں، تم اور ہمارا بیٹا خوشیوں بھری زندگی شروع کرنے والے ہیں۔ ادریس سلمان کو فائل دیتے ہوئے کہے گا کہ عروج سے خیال سے سائن کروانا، 2 پیجز کے بعد ہمارے کاغذات ہیں جن پہ سائن لینا بہت ضروری ہے، اور شائستہ اس دوران کہے گی کہ خیال رکھنا کہ عروج یہ کاغذات پڑھنے نہ پائے، ورنہ اسے پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ تمہارے نام ہونے والا ہے۔ ادریس تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے کہ اس عورت کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ سب کچھ سلمان کے نہیں بلکہ میرے نام ہونے والا ہے، اور جو خواب یہ عروج اور مہرین کے لیے دیکھ رہی ہے وہی سب کچھ اس کے ساتھ بھی بہت جلد ہونے والا ہے۔ شائستہ تو یہ سوچ رہی ہے نا کہ سب کچھ سلمان کے نام ہو جائے گا تو عروج کو طلاق دلوا دے گی، لیکن اسے کیا پتا کہ جب سب کچھ ادریس کے نام ہو جائے گا تو بہت جلد اس کو بھی طلاق ہو جائے گی، تو جو کنواں وہ دوسروں کے لیے کھودنے کی کوشش کر رہی تھی بالآخر اس میں خود ہی گرنے والی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں یہ تمام دولت جائیداد کس کے ہاتھ آتی ہے اور کون صرف منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں۔